الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات فقد قامت قیامتہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 12 ربیع الاول 1445 ہجری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ربیع الاول کے مہینہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے اور وفات بھی ہوئی ہے۔ اگرچہ ولادت کے متعلق کئی اقوال ہیں، لیکن ربیع الاول کے مہینہ میں ولادت کے اقوال زیادہ ہیں۔ تو ہمارے مسلمانوں میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو عید میلاد النبی کا نام دیا جانے لگا ہے اور بطور عید کے اس دن کو منانے لگے ہیں۔ حالانکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق مختلف اقوال ہیں کہ کس تاریخ کو آپ کی ولادت ہوئی۔ وہ میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ عید وہ ہے جس کو شریعت نے عید قرار دیا ہے، جس کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عید سمجھا جاتا تھا۔ عید الفطر عید ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عید قرار دیا ہے اور آپ کے دور میں عید سمجھا جاتا تھا۔ عید الاضحیٰ عید ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو عید قرار دیا ہے اور اس دن کو عید سمجھا جاتا تھا، اور بطور تہوار کے، بطور خوشی کے یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ منائی جاتی تھی۔ جمعۃ المبارک کو بھی ہفتہ وار عید کہا گیا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ شریعت نے جس کو عید قرار دیا وہ عید ہے، جس کو عید نہیں ٹھہرایا وہ عید نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے اگر کوئی بندہ کسی تہوار کو مقرر کر لیتا ہے اور اس کو عید ٹھہرا لیتا ہے تو یہ شریعت سازی ہے، اور شریعت سازی کا اختیار تو انسان کے پاس نہیں ہے۔
اور دین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے مکمل ہو گیا۔ اب کوئی بندہ اس میں کوئی اضافہ کرتا ہے تو یہ دین تو نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 12 ربیع الاول کو عید قرار نہیں دیا، اور آپ کے زمانے میں یہ دن بطور تہوار کے نہیں منایا گیا۔ جس کو شریعت نے عید قرار دیا اس کے عید ہونے کی موٹی دلیل یہ ہے کہ اس کی عید کی نماز بھی ہے۔ عید الفطر عید ہے تو اس کی عید کی نماز بھی ہے، عید الاضحیٰ عید ہے تو اس کی عید کی نماز بھی ہے، جمعہ کے دن کو عید کہا گیا تو اس کی بھی بحیث مجموعی یہ نماز بھی ہے جمعہ کی۔ اب یہ جو 12 ربیع الاول کو عید کہا گیا کہ یہ بھی عید ہے تو اس کی عید کی نماز کہاں گئی؟ تو اس کی عید کی نماز نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ دن ہے جس کو شریعت نے عید نہیں بنایا اور نہیں بتایا، کسی بندے نے گھر میں بیٹھ کے بنائی ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن ہمارے پاک و ہند کی تاریخ میں 12 وفات کے نام سے معروف تھا۔ اس نام سے 12 وفات کے نام سے معروف تھا، اور 12 وفات سے مراد 12 ربیع الاول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے، یعنی یہ وہ دن ہے جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ تو 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اس دن کو عید منائے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے۔ کسی بدبخت سے بدبخت قوم نے بھی اپنے نبی کے وفات کے دن کو عید نہیں بنایا۔ عجیب بات ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ جو عید ہے شریعت نے اس کو عید بنایا اور بتایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی میں عید الفطر عید تھی تو بتایا ہے، عید الاضحیٰ عید تھی تو بتایا ہے اور منایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 12 ربیع الاول 63 مرتبہ آیا۔ کبھی بھی آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ آج 12 ربیع الاول ہے لہذا یہ عید ہے، لہذا اس دن کو بطور عید کے بطور تہوار کے مناؤ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی ہے اس میں مختلف اقوال ہیں، مختلف تحقیقات ہیں، اور جس طرح کہ حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہ 10 محرم کو ہوئی ہے۔ اب حضرت پیران پیر آپ کی پیدائش کا دن 10 محرم بتاتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں دیکھو جو پیران پیر کو ماننے والے ہیں وہ 12 ربیع الاول کو عید مناتے ہیں کہ جی آپ کا یہ یوم ولادت ہے۔ پھر اس کے متعلق اور بہت سارے اقوال ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کون سا ہے، جس طرح کہ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے فتاوی رضویہ۔ یہ فتاوی رضویہ یہ جو ہمارے بھائی عید مناتے ہیں ان کے امام مولوی احمد رضا خان صاحب کا فتاوی ہے، اور یہ اس کی 26ویں جلد ہے۔ یہ اس کی 26ویں جلد میں انہوں نے مولوی احمد رضا خان صاحب نے خود ایک مستقل رسالہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی وفات سے متعلق لکھا ہے، یعنی اس میں اپنی تحقیق کو ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی ہے۔ اب آپ کی
پیدائش کے متعلق انہوں نے خود کئی اقوال نقل کیے ہیں۔ چنانچہ یہ فتاوی رضویہ میں نے عرض کیا 26ویں جلد ہے، اور اس میں مستقل ایک رسالہ نطق الہلال کے نام سے موجود ہے۔ ہاں جی، 405 نمبر صفحہ سے یہ رسالہ شروع ہوتا ہے۔ اب اس میں انہوں نے مختلف حوالہ جات نقل کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے، تاریخ کیا تھی۔ تاریخ دمشق کبیر کے حوالے سے بات نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان کو پیدا ہوئے۔ کس حوالے سے؟ تاریخ دمشق کبیر، اس کے حوالے سے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 10 رمضان کو ہوئی۔ اسی طرح صفحہ نمبر 4 اور 400 صفحہ نمبر 405 اور صفحہ نمبر 406 ہے فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد کا۔ اور پھر خود صفحہ 411 پر انہوں نے لکھا کہ 7 اقوال ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق۔ نمبر 1 2 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے۔ نمبر 2 8 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے۔ نمبر 3 10 ربیع الاول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے۔ نمبر 4 12 ربیع الاول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے۔ نمبر 5 پانچواں قول خود مولوی احمد رضا خان صاحب نقل کیا 17 ربیع الاول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ نمبر 6 18 ربیع الاول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ اور نمبر 7 22 ربیع الاول جو ہے کہا کہ یہ بھی قول ہے ایک کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت یہ ہے۔ اگرچہ انہوں نے بعد میں ساتھ بات کی کہ مشہور قول 12 ربیع الاول کا ہے، لیکن یہ کہ مختلف اقوال تو خود انہوں نے تسلیم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق جو ہے وہ 7 اقوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے۔ آگے خود جو ہے اپنے کتاب صفحہ نمبر 412 اور 413 فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد، اس میں مدارج النبوہ کے حوالے سے لکھا کہ اکثر مؤرخین کے ہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ کتنے ربیع الاول کو ہوئی؟ 8 ربیع الاول کو۔ پھر لکھا کہ اہل زیجات کا اس بات پہ اجماع ہے، علم حائط والے یعنی فلکیات حساب و کتاب سے تعلق رکھنے والے اور جو ہے تحقیق کرنے والے حساب و کتاب میں ان کا اجماع ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور اسی میں علامہ ابن حزم کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے بھی 8 ربیع الاول آپ کی ولادت کو ذکر کیا۔ اور علامہ حمیدی کے حوالے سے بھی لکھا کہ آپ کی ولادت 8 ربیع الاول ہے۔ صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی لکھا مولوی احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاوی رضویہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول ہے۔ صحابی رسول حضرت جبیر بن مطعم ان کے حوالے سے بھی نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 8 ربیع الاول ہے۔ اور علامہ دیامتی کے حوالے سے لکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 10 ربیع الاول ہے۔ اور خود مولانا احمد رضا خان صاحب کی جو اپنی تحقیق ہے وہ کہتے ہیں تحقیق کے مطابق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول بنتی ہے۔ چنانچہ اہل زیجات کا انہوں نے اس پہ اجماع نقل کیا، اور صفحہ نمبر اس فتاوی رضویہ 26ویں جلد کا 412 413 427 اس پہ یہی بات کہی گئی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے تو یوم ولادت کے متعلق مختلف اقوال آپ کو نظر آئیں گے۔ جس طرح کی تاریخ کی اور کئی کتب ہیں تو ان میں کئی اقوال لکھے ہیں، جس طرح کے جو اس میلاد کا بانی ہے 700 سال کے بعد اس کام کو شروع کرنے والا وہ ایک عیاش حکمران ملک مظفر کوکبری تھا۔
اس نے اس کام کو شروع کیا تو وہ سب سے پہلے میلاد کو شروع کرنے والا وہ بندہ ہے، لیکن اس کا بھی حال یہ تھا کہ وہ 1 سال میلاد کی محفل 8 ربیع الاول کو منعقد کرتا اور 1 سال 12 ربیع الاول کو کرتا۔ یعنی وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ یہ تاریخ کا اختلاف ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہے، تو اس لیے 1 سال 8 ربیع الاول کو اور 1 سال 12 ربیع الاول کو منعقد کرتا۔ چنانچہ علامہ ابن خلکان نے خود جو ہے اپنی تاریخ میں اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح جو اس میلاد کا بانی ہے مولویوں میں، وہ تھا بادشاہوں میں، وہ بادشاہ تھا تو جواز تو کسی مولوی نے فراہم کرنا تھا نا۔ ابن دہیہ مولوی ہے جس نے اس کام کو میلاد کو شروع کیا، وہ خود بھی اس میں تردد کا شکار نظر آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب تھی۔ چنانچہ اس نے بھی 8 ربیع الاول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بتائی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب، اس کو تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں اور البدایہ والنہایہ کے نام سے وہ عربی کتاب ہے، اس میں خود اس کو علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے اور اس کے حالات میں لکھا ہے جس بندے نے، یہ مولوی صاحب ابن دہیہ، جس بندے نے یہ ذکر کیا ہے، اپنا میلاد کو شروع کیا ہے اور اس کے جواز کو فراہم کیا اور اس پر کچھ لکھا ہے، یہ خود جو ہے وہ گستاخ آدمی تھا۔ ائمہ کی، اسلاف کی گستاخی کرنا اس کی عادت تھی۔ اب دیکھو، جو بندہ میلاد کا بانی ہے اور وہ خود گستاخ ہے، آج جو بندہ میلاد نہیں کرتا اس کو گستاخ کہا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، جس کام کا بانی گستاخ ہے، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، ہاں جی، اور حدیث کے اندر یہ بندہ بالکل علم حدیث میں معتبر نہیں ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے لسان المیزان کے اندر اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ بڑا جو ہے وہ غلط آدمی تھا اور جو ہے وہ حدیث میں معتبر نہیں ہے۔ بہر کیف، اور اسی طرح بریلوی علماء میں مفتی محمد امیم الاحسان المجدی البرکتی، ان کی کتاب ہے اوجز السیر کے اندر بھی انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق لکھا کہ 3 قول ہیں، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نشر الطیب کے اندر لکھا کہ ولادت کے متعلق 2 قول ہیں، 8 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول۔ اور اسی طرح علامہ ابو الفدا کی تاریخ ہے، انہوں نے 10 ربیع الاول جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت لکھا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ مورخین کے اندر کتنا شدید اختلاف ہے کہ آپ کی ولادت کس دن ہوئی ہے۔ چنانچہ شیخ محمد طلعت نے تاریخ دول العرب والاسلام کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو 9 ربیع الاول قرار دیا کہ 9 ربیع الاول کو راجح یہ ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی نے تنقیح کے اندر 4 قول نقل کیے ہیں، 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 10 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق یہ مختلف اقوال ہیں۔ بہر کیف یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو 10 محرم، 10 رمضان اور پھر یہ سارے کے سارے اقوال جو مورخین و محدثین کے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ان تاریخوں میں ہوئی، کوئی ایک تاریخ حتمی متعین نہیں ہے، اگرچہ مشہور کون سی ہو گئی؟ 12 ربیع الاول۔ ہمارے پاک و ہند کی تاریخ میں یہ دن 12 وفات کے نام سے مشہور تھا۔ سب سے پہلے اس کو سرکاری سطح پر اس دن کو عید میلاد النبی کے نام سے جس بندے نے رجسٹرڈ کروایا اس کا نام جو ہے وہ مولوی نور بخش توکلی صاحب ہے، جو بریلوی عالم ہے، ان کی سیرت النبی پر کتاب بھی ہے اور بھی ان پر کتابیں لکھی گئی۔ ان کے سوانح نگاروں نے خود یہ بات لکھی ہے کہ بھئی پہلے یہ دن 12 ربیع الاول جو ہے 12 وفات کے نام سے مشہور تھا۔ یہ نور بخش توکلی صاحب کی کوشش سے 12 وفات یہ عید میلاد النبی کے طور پر جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے عید میلاد النبی کے طور پر
پہ منایا جانے لگا۔ اصل میں یہ ہندوؤں کی، سکھوں کی یہ نکالی ہے، وہ بھی اپنے مقتداؤں کے یوم پیدائش کے موقع پر جلوس نکالتے اور بھنگڑے ڈالتے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی یہ کام شروع ہو گیا، جس طرح کہ حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی لکھا اپنی تفسیر کے اندر ذخیرۃ الجنان کے اندر کہ ایک ہندو تھا جو مسلمان ہوا تھا، پہلے وہ ہولی دیوالی کے تہواروں کو مناتا اور اپنے مقدس لوگ جو پہلے ہندوؤں کے یہاں ان کے یہاں تھے تو ان کے جلوس نکالتا تھا۔ جب مسلمان ہوا سب سے پہلے اس نے لاہور کے اندر جو ہے وہ حضور کے نام کا جلوس نکالا کہ میں پہلے ان کے نام کے جلوس نکالتا تھا، آج میں آپ وسلم کے نام پہ نکالوں گا۔ یعنی یہ اس کی تاریخ ہے، وگرنہ دیکھا جائے تو جب مورخین کسی ایک تاریخ پر جو ہے وہ متفق نہیں ہیں، تاریخیں مختلف ہیں، تو اس میں ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ ایک تاریخ طے نہیں ہوئی۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اس دن کو یہود و نصارہ کی مشابہت کو اختیار کرتے ہوئے بطور تہوار کے نہ منانے لگیں۔ وہی کام شروع ہو گیا کہ 12 ربیع الاول کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ٹھہرا کر، حالانکہ اکثر مورخین، علم حاد و حساب و کتاب رکھنے والے جتنے مورخین پیچھے گزرے ہیں ان کی تحقیق یہ ہے یا تو 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول، تو یہ عموماً ان کے جو ہے نا وہ کہہ لیں ان کی تحقیقات ہیں، لیکن یہ 12 ربیع الاول مشہور کر دیا اور اس دن کو بطور عید کے منانے لگے، جو کہ اور عید کے نام پہ بھی ایسا کہ وہ کام جو شریعت نے سراسر منع کیے ہیں وہ کام اس عید کے نام پر جائز قرار دیے جانے لگے۔ یہ تو سراسر جو ہے وہ کہہ لیں کہ ظلم ہے میرے بھائیو۔ عجیب بات ہے، میں نے عرض کیا یہ فتاوی رضویہ ہے، تو فتاوی رضویہ کے اندر میں نے عرض کیا کہ مولوی احمد رضا خان نے لکھا تھا کہ اہل زیجات کا اس بات پہ اجماع ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 تاریخ ہے، جس طرح خود انہوں نے لکھا، یہ میرے پاس 26ویں جلد موجود ہے، صفحہ نمبر 412، اس میں انہوں نے لکھا کہ اس طرح ماہ ولادت کریمہ کا غرہ وسطیہ بروز اتوار اور غرہ ہلالیہ بروز پیر ہوا، تو اس طرح پیر کے روز ماہ ولادت کی 8 تاریخ بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل زیجات کا اس پر اجماع ہے، اہل زیجات کا اس پر اجماع ہے۔ اب دیکھو جب یہ خود یہ بات نقل کر رہے ہیں کہ اہل زیجات حساب و کتاب والے، علم حیات والے، فلکیات والے، سائنسدان، یہ لوگ کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول یوم ولادت ہے، اب یہ پریشانی کا باعث بن گئی بعض حضرات کے لیے۔ یہ رسالہ بعد میں کراچی سے شائع ہوا، یہ میرے پاس پڑا ہے، کراچی سے یہ رسالہ شائع ہوا، یہی الگ طور پر نطق الہلال کے نام سے، یہاں تو فتاوی رضویہ کی 28ویں جلد میں ہے نا، تو کراچی سے یہ رسالہ شائع ہوا، یہ دیکھیں یہی رسالہ، اور اس کی تحقیق کرنے والے پروفیسر محمد مسعود احمد، اور چھپا ہے سنی رضوی کتب خانہ سے، اور تخریج کرنے والے مولوی جلال الدین قادری صاحب ہیں۔ تو اب یہ رسالہ ہے، یہی رسالہ، اس رسالہ کے اندر بھی جو اس کا پیش لفظ لکھا گیا اور اس پر تحقیق کی ہے پروفیسر مسعود صاحب نے اس رسالہ پر، تو تحقیق کے اندر بطور خلاصہ کے جو بات نقل کی ہے نا کہ پورے رسالے کا خلاصہ کیا ہے، اس میں سوال و جواب کے انداز سے ایک صفحے کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور خلاصہ یہ لکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ چنانچہ رسالے کے خلاصے میں سوال کرتے ہیں استقرار نطفہ ذکیہ کس ماہ تاریخ میں ہوا؟ سوال، جواب 12 ذی الحجہ۔ سوال نمبر 2 دن کیا تھا؟ جواب شب جمعۃ المبارک۔ سوال نمبر 3 مدت حمل شریف کس قدر تھی؟ جواب 9 مہینے۔ سوال نمبر 4 ولادت شریفہ کا دن کیا ہے؟ جواب 2 شنبہ یعنی پیر۔ اچھا 5واں سوال کیا مہینہ تھا، یعنی مہینہ کون سا تھا ولادت کا؟ جواب ماہ ربیع الاول۔ سوال نمبر 6 کون سی تاریخ تھی؟ تاریخ کون سی تھی ولادت کی؟ جواب 8 ربیع الاول۔ کیا لکھی؟ یہ پورے رسالے کا خلاصہ ہے۔ گویا کہ مولوی احمد رضا خان صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ آپ کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب جو ان کو امام مانتے ہیں، عجیب بات ہے، وہ تحقیق پیش کرتے ہیں 8 ربیع الاول کی، اور یہاں عید منائی جاتی ہے 12 ربیع الاول کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے۔
پھر دیکھیں یہ رسالہ چھپا، تو اب یہ رسالہ جب چھپا تو ان حضرات کے لیے پریشانی بن گئی کہ بھائی اس میں تو بات ایسی ہے جو ہمارے عمل کے خلاف ہے، تو اس رسالے کو نئے عنوان سے چھاپ دیا، اس کا نام رکھا یہ آنا جانا نور کا، یعنی نور سے مراد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آنا جانا نور کا، یعنی آپ آئے کب، فوت کب ہوئے۔ اب اس نام بدل کے اندر بھی تحریف کر دی رسالے کے اندر۔ اب انہوں نے تحقیق یہ پیش کی تھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن اب اس کتاب کو جب دوبارہ چھاپا یہ سنی رضوی کتب خانے نے، تو اس کے اندر تحریف کر کے جو ہے اس کا جواب لکھ دیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، حالانکہ فتاوی رضویہ کے اندر 26ویں جلد میں رسالہ موجود ہے اور 8 ربیع الاول لکھا ہے، اور خلاصہ جو پروفیسر سرور صاحب نے لکھا تو اس میں خلاصتاً 8 ربیع الاول لکھا، لیکن اب یہ رسالہ دوبارہ چھاپا تو پریشانی بن گئی تھی کہ اگر ہم 8 ربیع الاول پیدائش کا دن کہتے ہیں تو پھر لوگ تو ہمیں پریشان کریں گے کہ 12 ربیع الاول کو عید کا دن مناتے ہیں تو حضور کا یوم وفات ہے، لہذا اس رسالے کو بدل کر یعنی تحریف کر کے 8 کی بجائے 12 ربیع الاول کر دیا گیا۔ اب یہ امانت اور دیانت کہاں ہے، بندہ ڈھونڈتا پھرے۔ خیر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یوم وفات ہے، 12 ربیع الاول یوم وفات ہے، اور خود مولانا احمد خان صاحب نے اپنے اس رسالے کے اندر لکھا ہے، قول معتمد اور مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیں میں نے اس پہ ابھی حوالہ جات لگائے ہیں اور انہوں نے کئی حوالہ جات نقل کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات 12 ربیع الاول ہے۔ چنانچہ دیکھیں خود انہوں نے، یہ صفحہ نمبر 415 نکالتا ہوں، یہ 415 پوچھا گیا، سوال ہوا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ وفات شریفہ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کیا ہے، بشین و توجر، بیان کیجئے اجر دیے جاؤ گے۔ جواب، الجواب کہتے قول مشہور و معتمد جمہور 12 ربیع الاول شریف ہے، 12 کہتے 12 ربیع الاول کو۔ چنانچہ اب اس پہ خود حوالے نقل کر رہے ہیں ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات 12 ربیع الاول ہے۔ چنانچہ پہلا حوالہ طبقات ابن سعد کا نقل کیا اور اس میں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عمر بن علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی، حضرت عمر بن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی کے بیٹے، ان سے روایت نقل کی کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف روز دوشنبہ 12ویں تاریخ ربیع الاول کو ہوئی، 12ویں تاریخ ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ اور یہاں اس کا صفحہ بھی نقل کیا گیا، باب ذکر کے نیچے الطبقات الکبریٰ ابن سعد، ہاں جی، ذکرکم مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور طبع بھی لکھی ہوئی ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 272۔ اچھا، دوسرا حوالہ علامہ زرقانی کا کہ انہوں نے مواہب الدنیا کی شرح لکھی ہے، شرح مواہد، علامہ زرقانی کا کہتے ہیں مقصد اول کا آخر اس میں لکھا ہے، امام ابن اسحاق اور جمہور کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہوا۔ دوسرا حوالہ۔ تیسرا حوالہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی تاریخ کو ہوئی، کہتے ہیں اسی کتاب میں شرح مواہد کے اندر علامہ زرقانی لکھتے ہیں جمہور کا قول یہ ہے، جمہور کا قول یہ، جمہور کا مطلب اکثر مورخین و محدثین کا قول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو وصال فرمایا۔ پھر آگے تاریخ الخمیس کے حوالہ سے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک 12 ربیع الاول شریف 11 ہجری بروز پیر دوپہر کے وقت ہوا۔ توجہ کرنا، بروز پیر دوپہر کے وقت ہوا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تھے، یعنی اسی وقت آپ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تھے اور اسی وقت آپ کا وفات ہوا۔ جلوس کے اس ٹائم نکلتا ہے، پنگڑے کے اس ٹائم پہنتے ہیں، ٹول کے اس ٹائم بجتے ہیں، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے دوپہر کے وقت، 12 ربیع الاول دوپہر کے وقت، وفات کا وقت بھی وہی ہے۔ اسی طرح آگے 4 حضرات کے حوالے دیے، 4 حضرات کے، امام ابو حاتم رازی، امام رزین عبدری، کتاب الوفا،
کا اور اسی طرح امام ابن جوزی کا، ان کے حوالے سے لکھا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم 20 سفر کو بیمار ہوئے اور 12 ربیع الاول پیر کے روز آپ کا وصال ہوا۔ اس کا حوالہ کیا ہے؟ تاریخ الخمیس، یعنی یہ 4 حضرات کے حوالے سے یہاں تاریخ الخمیس میں بات کی گئی ہے اور اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 161 ہے۔ اسی طرح آگے والا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول ہے، کہتے کامل ابن اسیر جزری میں ہے کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول پیر کے روز ہوا۔ اور اس کا حوالہ نیچے تخریج میں لکھا ہے کہ الکامل فی تاریخ ابن اسیر، ہاں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کا تذکرہ باب ہے اور بیروت کی چھپی ہوئی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 323۔ پھر اگلا والا مجمع بہار الانوار کا دیا، اس میں کیا لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واصل بحق ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو واصل بحق ہوئے۔ ایک قول یکم ربیع الاول اور ایک قول 2 ربیع الاول کا ہے، مگر پہلا قول 12 ربیع الاول کا آخری دونوں سے اکثر ہے، یعنی بعض رات نے کہا یکم ربیع الاول کو فوت، بعض نے کہا 2 کو، لیکن آگے خود مولانا احمد اللہ خان صاحب نے ان دونوں قولوں کا باطل ہونا ثابت کیا ہے دلائل کے ساتھ، کہ کہا کہ یہ 2 قول باطل ہیں، راجح یہ ہے، قول معتمد یہ ہے اور جمہور کا قول یہ اکثر محدثین و مورخین کا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اسی طرح اسعاف الراغبین جو کہ فاضل محمد صبان کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے لکھا فتاوی رضویہ کے اسی رسالے کے اندر جو ہے 26ویں جلد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارک میں 2 ربیع الاول بروز پیر زوال سے تھوڑی دیر پہلے وصال فرمایا۔ ایک قول میں یکم اور ایک قول میں 12 ربیع الاول ہے اور جمہور اسی قول پر ہیں، یعنی یکم اور 2 قول نقل کیا، لیکن کہا کہ نہ، تیسرا قول جو نقل کیا 12 ربیع الاول کا فرمایا جمہور کا قول یہی ہے۔ بعض حضرات یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھو جس طرح آپ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو ولادت کے متعلق اقوال مختلف ہیں، تو اسی طرح وفات کے متعلق 2 قول تو آگے، یکم ربیع الاول کا اور 2 کا، تو بات یہ ہے خود مولانا احمد اللہ خان صاحب نے یکم ربیع الاول اور 2 ربیع الاول کے قول کو کہا کہ بالکل غلط ہے اور اس کے راوی رافضی ہیں اور ہم شیعہ ہیں، ہم انہیں نہیں مانتے، اور کہا قول معتمد 12 ربیع الاول کا ہے۔ اگر قول جمہور کا ہی لینا ہے تو پھر جمہور کا قول 12 ربیع الاول کا ہے، یعنی اکثر حضرات کا قول 12 ربیع الاول کا ہے۔ چنانچہ خود انہوں نے اس بات کی تحقیق یہاں کر دی ہے۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اتنے حوالے جو نقل کیے ہیں، ہاں جی، تو یہ تقریباً 10 حوالے ہو گئے ہیں۔ 10 حوالے اس کے علاوہ بھی امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خود اپنی دلائل نبوہ کے اندر جو ہے وہ 12 ربیع الاول کا قول نقل کیا ہے وفات کا۔ مرزا جو ہے وہ محمد علی اللہ اس کو ہدایت دے، مرزا جیلوی، اس نے خود ایک اپنے بیان کے اندر عجیب جو ہے وہ خبت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو کسی طرح بنتی نہیں ہے، اور اس پر چیلنج کیا کہ کوئی بندہ اس پہ کوئی حوالہ پیش کرے کسی بھی روحانی شخصیت کا، کہ میں چیلنج کرتا ہوں اس پہ کوئی حوالہ موجود نہیں ہے۔ اس نے جو ہے آگے ولادت کے متعلق 12 ربیع الاول کے قول نقل کیے، ایک اصول کافی کا اور ایک امام بہقی کتاب کا، حالانکہ جو 2 کتابیں شیعہ کی اصول کافی اور امام بہقی کی دلائل نبوہ، جہاں ان کے قول 12 ربیع الاول کے لکھے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اقوال میں سے ایک قول ہے، ہمیں ضد نہیں ہے اس بات پہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول نہیں ہے، لیکن وفات بھی 12 ربیع الاول ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے نہیں 12 ربیع الاول ہی، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس سے بعد میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے 12 ربیع الاول پیدائش بھی ہے اور وفات بھی ہے، لیکن تمہارا ابا اگر 12 ربیع الاول کو پیدا ہو اور فوت ہی 12 ربیع الاول کو ہو جائے، تم جب اگلا سال آئے گا تم تو اکٹھے ہو کر روتے ہو، دھوتے ہو، آپس میں ملتے ہو اور اظہار افسوس کرتے ہو، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ولادت کا دن بھی ایک ہو، وفات کا دن بھی ایک ہو، تو پھر آپ بھنگڑے ڈالتے ہو۔ حضور کے جمع وفات پر بھنگڑے ڈالنا، خوشیاں منانا، اس دن کو بطور عید کے ٹھہرانا، حالانکہ حضور نے خود اس کو عید کا دن نہیں بتایا، یہ کس قدر شرمناک حرکت ہے۔ مرزا محمد علی جیلمی نے یہ 2 حوالے دیے، کہا کہ دیکھو یہ پیدائش جو ہے 12 ربیع الاول کو اصول کافی میں لکھی ہے، اچھا پیدائش امام بہقی نے 12 ربیع الاول لکھی ہے،
پھر آگے وفات پر بات نہیں کرتے. وفات پہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی روحانی شخصیت نے جو ہے وہ بتاؤ کس نے جو ہے وفات لکھی ہے. حالانکہ انہی دونوں کتابوں کے اندر اصول کافی کے اندر اسی بحث میں آگے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اصول کافی کے اندر 12 ربیع الاول لکھی ہے. اور اسی طرح امام بہقی کی اسی کتاب کے اندر وفات بھی 12 ربیع الاول لکھی ہے. اصل بات یہ کہ مرزا جی علمی کتابوں کو پڑھتا نہیں ہے, ایسے ہی اپنا نام علمی کتابی رکھا ہوا ہے, کہیں سے کوئی بات پڑھی ہوگی وہ آگے بیان کے آگے چڑھ دی. حالانکہ اصل کتاب اگر وہ پڑھتا وہ وہی جو ہے نا اس کو بات بھی مل جاتی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات بھی 12 ربیع الاول ہے. چنانچہ امام بہقی نے بھی یہ بات نقل کی ہے, اصول کافی میں بھی یہ بات نقل کی ہوئی ہے. خیر اس کے علاوہ میں نے تقریباً آپ حضرات خدمت میں 10 حوالے پیش کر دیے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ وفات 12 ربیع الاول ہے, یوم وفات 12 ربیع الاول ہے. 10 حوالے جس طرح کہ ایک مولوی مرزا خان صاحب کا, دوسرا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے, اور تیسرا علامہ زرقانی سے, چوتھا تاریخ خمیس سے, اور پانچواں امام ابو حاتم رازی, چھٹا امام رزین, ساتواں کتاب الوفا, اور آٹھواں امام ابن جوزی سے, اور اسی طرح نواں علامہ ابن اسیر جزری سے, اور 10واں فاضل محمد صبان سے. ہاں جی, اور دیکھیے 10 حوالے تو یہ ہو گئے نا. اس کے علاوہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تدریب الراوی ہے, اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات 12 ربیع الاول لکھا ہے. اور اسی کے ساتھ جو ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریب ہے, تقریب النووی کے اندر بھی باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات 12 ربیع الاول لکھا گیا ہے. خیر یہ میں نے کچھ والے خدمت میں پیش کیے ہیں تو تاکہ اس کو اپنی جہالت کا جو ہے وہ تھوڑا سا احساس ہو جائے کہ چند مردہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر جو کسی بات کو بس اوقات بیان کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے اور سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے, اپنی باتیں ہانک لینا اور چیلنج جڑ دینا یہ بڑا آسان ہے. لیکن حقائق کی دنیا میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا یہ بہت مشکل ہے. باہر کیف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات 12 ربیع الاول ہے. جمہور محدثین کی یہی رائے ہے. اب جب وفات 12 ربیع الاول ہے تو یوم وفات جو ہے یہ افسوس کا دن ہے یا خوشی کا دن ہے؟ افسوس کا دن ہے یا عید کا دن ہے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ جی افسوس تو 3 دن ہوتا ہے, افسوس تو 3 دن ہوتا ہے. میں نے اس سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ خوشی کتنے دن ہوتی ہے؟ افسوس تو 3 دن ہوتا ہے, خوشی کتنے دن ہوتی ہے یہ مجھے سمجھاؤ. تمہارا کوئی رشتہ دار بڑا مر جائے اور وہ تاریخ آئے تم اکٹھے ہو کر روتے ہو, ہاں جی حضور کا یوم وفات ہے تم ناچتے ہو, عجیب بات ہے. ہم نہیں کہتے کوئی بندہ 3 دن سے زیادہ سالانہ کو سوگ منائے, ہم کہتے کم از کم یہ تو حیا کرو کہ اس دن کو عید نہ کہو. ہمیں کہتے ہیں جو اس دن ہاں جی عید نہ منائے, ہاں جی سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں مناتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس دن تو ابلیس ناچا تھا کہ حضور فوت ہو گئے, نچے تو ابلیس سگا. اس طرح کے اشعار بنانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں. جس دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن تھا, اس کے متعلق صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مشکاۃ شریف میں روایت ہے, فرماتے ہیں جس دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس دن سے برا دن ہماری زندگی میں کوئی نہیں آیا. آپ کے چچا زاد بھائی ابو سفیان, حضرت ابو سفیان مغیرہ بن حارث جی وہ فرماتے ہیں کہ مصیبتیں ہم پہ بہت آئیں لیکن زیادہ مصیبتیں ہم سمجھتے تھے اس دن آئیں جس دن کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات ہوئی. صحابہ تو آپ کی وفات کو اپنے لیے بہت بڑی پریشانی سمجھتے تھے, ہاں جی وفات کے دن کو, اور ہم وفات کے دن کو عید منا رہے ہیں. آپ کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام پر تو غم طاری ہو گئے, لیکن یہاں خوشیاں منائی جاتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کا امام بنایا اور صحابہ کرام کو حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, لوگوں کو حکم دو کہ بھائی ابوبکر صدیق کو ابوبکر صدیق کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اب ہوا کیا, ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے,
ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی سی بہتر ہوئی تو دو صحابہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے تو اب نماز پڑھانی شروع کی. ابو بکر صدیق آپ کو دیکھ کے نماز پڑھ رہے تھے, باقی صحابہ ابو بکر صدیق کو دیکھ کے پڑھ رہے تھے. جب نماز سے فارغ ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الوداعی باتیں کی. میں نے پچھلے جمعہ میں کچھ باتیں نقل کی تھیں. آپ نے ان باتوں میں ایک بات فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ اس دنیا میں رہے یا آخرت کی نعمت کو اختیار کر لے. اس بندے نے آخرت کی نعمتوں کو اختیار کر لیا ہے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو فوراً رونے لگے. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بندے کی بات کر رہے ہیں, جب کہ ابو بکر صدیق رونے لگے ہیں تو بعد میں بات کھلی کہ وہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ نے بتا دیا کہ میری دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. تو آپ کی وفات کی خبر سن کر ابو بکر صدیق تو روتے نظر آتے ہیں, یہاں جو ہے وہ لوگ عید مناتے اور ناچتے نظر آتے ہیں. جب اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام سے دو کے متعلق آتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ جب یہ آیت نازل صورت نازل ہوئی اور اس میں اللہ پاک فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے لوگوں کی فوجیں اللہ کے دین میں داخل ہو رہی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ آیت قرآن پاک کی سنی تو رونے لگے. اب پھر رونے کی وجہ پوچھی, فرمایا اس میں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے کہ اللہ کے نبی تو آئے اس لیے تھے کہ ہم سب کو دین بتائیں. جب آپ نے ہمیں دین بتا دیا اور فوجوں کی فوجیں اللہ کے دین میں آ جائیں گی تو پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا. اس لیے کہ آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد تو یہی تھا لوگوں کو دین بتائیں. جب فوجوں کی فوجیں اللہ کے دین میں آ گئی تو اب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہے. ابو بکر صدیق روتے نظر آتے ہیں لیکن ہمارے لوگ ہاں جی وفات کے دن ناچتے اور عید مناتے نظر آتے ہیں. عجیب بات ہے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف میں روایت ہے, میں نے کچھ دن پہلے پڑھائی کہ آپ نے بلایا, وفات سے ایک آدھ دن کی پہلے کی بات ہے, آپ نے بلایا, ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رونے لگی. پھر آپ نے کوئی اور بات کان میں کہی تو آپ ہنسنے لگی. تو بعد میں پوچھا گیا کہ رونے کی کیا وجہ تھی, ہنسنے کی وجہ کیا تھی. تو آپ نے بتایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں یہ بات کہی تھی کہ ان قریب اس مرض کے اندر اے فاطمہ میں فوت ہو جاؤں گا. تو میں رونے لگی. تو دوسری مرتبہ پھر مجھے کان میں جو بات فرمائی وہ کیا کہ میرے رشتہ داروں میں سب سے پہلے تم آ کر مجھ سے ملو گی, یعنی میری بات تم فوت ہو جاؤ گی. اب حضرت فاطمہ تو حضور کی وفات کا ذکر سن کے روتی ہیں, جبکہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے یوم وفات کے موقع پر جو ہے ناشتے اور عید مناتے ہیں. عجیب صورتحال نہیں؟ یہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح سورہ نصر کے اندر یہ اس کی تفسیر میں بھی بعض رات نقل کیا کہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا تھا اے فاطمہ میں جو ہے ان قریب فوت ہو جاؤں گا. تو حضرت فاطمہ رونے لگی. جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر غم کے جو پہاڑ ٹوٹے. آپ نے خود اشعار کے اندر اس کو ذکر کیا ہے, میں تفصیل سے ان کو ذکر نہیں کرتا. آپ نے فرمایا کہ سبت علیہ مصائب لو انہا, ہاں جی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا, کہ میرے اوپر اتنے بڑے پہاڑ ٹوٹے غم کے, اگر یہ دنوں پر ٹوٹ پڑتے پہاڑ تو وہ راتیں ہو جاتے. حضور کے جانے سے حضرت فاطمہ روتی نظر آتی ہیں, ہم لوگ ناچتے اور عید مناتے نظر آتے ہیں. 12 ربیع الاول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا یوم وفات ہے, لہذا یوم وفات کے موقع پر عید مسلمان منائے خوشیاں منا رہا. عجیب بات ہے, جبکہ پیدائش کے متعلق تو شدید اختلاف ہے کہ کس دن پیدائش ہوئی. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, بخاری شریف میں وہ نقشہ موجود ہے, صحابہ کرام کے ہوش اڑ کے, بعض صحابہ کرام اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حوصلہ مند جری بندہ, بہادر بندہ, آپ کی حالت تھی کہ آپ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے. اور آپ لوگوں کو کہتے تھے جب آپ کی وفات کی خبر سنی, فرمایا کہ حضور فوت نہیں ہوئے, حالانکہ فوت ہو گئے تھے.
اور میں حضور فوت نہیں ہوئے، جو یہ کہتا ہے حضور فوت ہوئے ہیں تو جو ہے میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، تو یہ کیا تھا؟ یہ صحابہ کرام کی حالت خیر تھی۔ فوت کی خبر سن کر آج یہ یوم وفات ہے 12 ربیع الاول، ہمارے ہاں جو ہے ناشتے اور لوگ پکائے نہ نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر پیدائش بھی اس دن ہو، وفات بھی اس دن ہو 12 ربیع الاول کو، تو میرے بھائیوں یہاں دیکھنا کیا ہے کہ اگر کوئی ہمارا بندہ فوت ہو جائے وہی دن آ جائے تو بھئی ہمارے ہاں تو لوگ روتے ہیں اکٹھے ہو کر، لیکن یہاں پر لوگ بھانگڑے ڈالتے نظر آتے ہیں۔ اور جو روڈ بلاک ہوتے ہیں، ہاں جی، جو ہاں جی بد نظریاں ہوتی ہیں، جتنی عورتوں کے ساتھ چھیڑ خانی ہوتی ہے، جتنی بے پردگی ہوتی ہے، ان چند دنوں کے اندر پورا سال اتنی بد نظری نہیں ہوتی، ان چند راتوں کے اندر جتنی بد نظری ہوتی ہے۔ رات کو عورتیں منہ ننگے کر کے میک اپ کر کے فیشن کر کے باہر نکلتی ہیں دیکھنے کے لیے۔ یہ جو عاشق ہیں، لائٹیں لگانے والے، گلیاں سجانے والے، ہاں جی، اگر عورتیں گھروں سے باہر نکلنا چھوڑ دینا تو یہ لوگ جو ہیں گلیاں بازار سجانے بھی چھوڑ دیں۔ یہ عشق حضور سے کم ہے، عورتوں سے زیادہ ہے۔ عورتیں اکٹھی کرنے کے لیے سارے چکر ہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں۔ اب تو ان کے اپنے علماء نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ کام غلط ہے جو کم کرتے ہو، یہ کام غلط ہے اس کو چھوڑو، گلیاں روکتے، اپنا بازار روکتے ہو، خلاف شرع کام کرتے ہو، یہ غلط ہے۔ چنانچہ یہ اپنا جامعہ نعیمیہ کے شیخ الحدیث مولوی غلام رسول سعیدی صاحب، ان کی مسلم کی شرح میں دیکھ رہا تھا، اس کے اندر خود انہوں نے کہا یہ خلاف شرع کام جو ہوتے ہیں یہ بالکل غلط ہیں، یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ بلکہ جامعہ نعیمیہ لاہور کے جو مفتی صاحب، مفتی محمد حسین نعیمی، اس کا جنگ اخبار کے اندر بیان چھپا تھا، کسی دور میں اس نے کہا تھا کہ یہ جو جلوس ہیں یہ لوگوں کی تکلیف کا سبب بن رہے ہیں، ان جلوسوں پر پابندی لگنی چاہیے۔ خیر مجھے اس سے غرض نہیں کہ جلوس نکلے یا نہ نکلے، پابندی لگے یا نہ لگے، میں تو صرف یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، جو 12 ربیع الاول ہے یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات یہ عید کا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ جو عید ہے شریعت نے اس کو عید مقرر کیا ہے، اس کی عید کی نماز بھی ہے۔ عید الفطر عید ہے، اس کی عید کی نماز ہے۔ عید الاضحیٰ عید ہے، اس کی عید کی نماز ہے۔ یہ کیسی عید جس کی عید کی نماز ہی نہیں ہے؟ یہ کیسی عید ہے؟ اب شریعت کے حدیثی کتابیں کھول لیں، آپ حدیثی کتابیں کھولیں گے آپ کو دونوں عیدوں کے متعلق مسائل تفصیل سے ملیں گے۔ محدثین تفصیل سے حدیثیں لائے ہیں، مسائل لائے ہیں کہ بھئی عید الفطر عید ہے لہذا اس دن یہ کام کرنے چاہیے، مسنون اعمال یہ ہیں۔ عید الاضحیٰ عید ہے، اس دن یہ کام کرنے چاہیے۔ اب یہ تیسری یہ جو عید نکال لی ہے 12 ربیع الاول والی، اس کا تذکرہ حدیث کتاب میں ملتا ہے نہیں کہ یہ بھی عید ہے، کہ 12 ربیع الاول بھی عید ہے اور اس دن فلاں فلاں کام کرنا چاہیے۔ نہ تو اس عید کا تذکرہ ہے، نہ اس دن بھی کام کرنے نہ کرنے کے معاملات ہیں۔ یہ مولوی صاحب نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے، اور جو گھر بار کی چیز بنائی جاتی ہے اس کے احکام نہیں ملتے۔ ہم سب سنی ہیں اور سنی ہونے کی بات کرتے ہیں، سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سنی تو وہ ہیں جو اہل سنت ہیں، سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ ربیع الاول جو ہے 63 مرتبہ آپ کی زندگی میں خلفائے راشدین پوری دنیا کے اندر حکمرانی کر رہے ہیں، ہاں جی، انہوں نے کیا اس دن کو بطور تہوار کے بطور عید کے منایا؟ مولوی محمد حسین نعیمی صاحب نے عجیب بات لکھی ہے شرح مسلم کے اندر، کہا کہ میں ولی میلاد اور اس طرح کے معاملات صحابہ نے نہیں کیے، وجہ کہتے وہ دین کے اہم کاموں میں مصروف تھے، وہ دین کے اہم کاموں میں مصروف تھے، اس مصروفیت کی وجہ سے ان کو ٹائم نہیں مل سکا۔ ہم کہتے ہیں وہ اہم کام نماز، روزہ، جہاد اور جو ہے پوری دنیا کے اندر دین کا عملی نفاذ، وہ اہم کام ان کی آج ضرورت نہیں رہی۔ آپ ان کاموں میں کیوں نہیں مصروف ہوتے؟ صحابہ تو ان کاموں میں مصروف رہے، اس لیے ان کو محفل میلاد کا ٹائم نہ مل سکا یا جلوس کے لیے ٹائم نہ مل سکا، لیکن آپ کی مصروفیت ادھر کیوں نہیں ہے، ادھر کیوں ہے؟ میرے بھائیو، وفات کا دن جو ہوتا ہے نا، ہاں افسوس کا ہوتا ہے، اس دن کھانے پینے کی محفلیں کہاں سے اتنی ہیں، لیکن جو عید ہوتی ہے تو اس میں کھانا پینا ہوتا ہے، تو رولا یہ پیٹ کا ہے۔
اگر اس دن کو 12 وفات مشہور تھا، میں نے عرض کیا پاک و ہند کی تاریخ کے اندر نور بخش توکلی صاحب نے سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ منظور کروایا عید میلاد النبی کے نام پر، وگرنہ یہ مہینہ 12 وفات کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے بعد چونکہ عید ہو تو حلوے بھی پکتے ہیں، کھیرے بھی پکتی ہیں، سب کچھ پکتا ہے۔ اگر وفات ہوگا تو پھر کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو رولا جو ہے نا یہ ہے کہ عید اس لیے بنائے اس کو کیا کہ کھانے پینے کے طریقے جو ہے نا وہ نکل آئیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آخر اللہ پاک کو جان دینی ہے۔ مسئلہ میں اس لیے نہیں کسی کو یہ مسئلہ بیان کر رہا، کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ جا کر جھگڑا شروع کر دے، کوئی بندہ دوسرے بندے کا گریبان پکڑ لے بھی کیا معاملہ، نہ میں لڑتا ہوں، نہ میں لڑنا چاہتا ہوں، میں تو صرف مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر ایک صحیح مسئلے کا مجھے پتہ ہے تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس بندے کو دین کی بات کا پتہ تھا لیکن اس نے اس کو چھپایا، قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ میں تو اپنے قبر اور آخرت کے منظرے کو، مرتبے کو، قبر اور آخرت کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں۔ اس لیے کوئی مانے پھر بھی ٹھیک ہے، نہ مانے پھر بھی ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جو ربیع الاول کا مہینہ یہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اپنانے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، 24 گھنٹے کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق گزارنا شروع کر دے، سمجھے ربیع الاول کے مقصد کو پا لیا۔ حضور آئے ہیں خوشی مناؤ، لیکن آئے کیوں ہیں اس پہ غور ہی نہ کرو۔ آپ کو جو تعلیمات ان پر عمل کرنا یہ سب سے بڑا عشق ہے۔ جو بندہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھ کر 24 گھنٹے کی زندگی آپ کی طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے، سمجھو وہ سچا عاشق ہے، سمجھو اس نے ربیع الاول کے مقصد کو پا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔